بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ محترم حاضرین، بریق الجمان بشرح ارکان الایمان کے بالکل آخر میں ہم لوگوں نے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحق یا اہل الحدیث کے نزدیک بعض عقائد و منہج کے اہم اصول پڑھ رہے ہیں، اور ان اصولوں کے بعد صاحب کتاب شیخ محمد نورستانی حفظہ اللہ نے کچھ ایک عنوان قائم کیا ثانیاً کہہ کے وسطیت و اہل السنہ بین الفرق، اہل سنت کی مسلمان فرقوں کے درمیان وسطیت یہ لفظ وسط سے بنا ہے، اوسط یا اس کے بعض مشتقات اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اسی کتاب میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وسط کے کم سے کم 3 معنی اہل علم نے بیان کیا ہے۔ ایک وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان، دو چیزوں کے، دو کناروں کے بیچ کی جگہ، اس کو وسط کہتے ہیں۔ قبضت وسط الحبل، میں نے رسی کے بیچ کا حصہ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا حصہ پکڑا، یہ درمیان کا معنی ہوتا ہے۔ وسط کا ایک معنی ہوتا ہے خیریت، افضلیت، خیار یعنی بہترین، سب سے اچھا، بہتر۔ اور تیسرا معنی ہوتا ہے متوسط یا معتدل، جس کے اندر اعتدال ہو، افراط و تفرید سے پاک ہو، افراط و تفرید سے پاک، اعتدال والا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسط کی شرح حدیث میں عدل والی، انصاف والی کی تفسیر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو قرآن کی آیت میں نے ابھی پڑھی کہ ہم نے آپ کو امت محمدیہ کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا تم لوگوں کو امت وسط بنایا، ہمارے ہاں اردو کے ترجمے والے عدل والی امت بنایا، درمیانی یا اعتدال والی امت بنایا، عدل والی امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ گواہ کو عدل اور انصاف والا، سچ بولنے والا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے اہل ایمان کی گویا تعدیل ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دیگر امتوں کے مقابلے میں یہ شرف بخشے گا۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے تبلیغ رسالت کی اپنی ذمہ داری نبھا دی تھی، اپنا کام پورا کر دیا تھا، فرض پورا کر دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس بات پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہیں گے کہ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ سب کے لیے گواہی دیں گے۔ قرآن کے اس بیان اور ایمان کی وجہ سے ان کو اس بات کا علم ہے اور عدل و انصاف کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ اس امت کو امت وسط کہا گیا۔ جس طریقے سے دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، ان مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان میں افراط و تفرید اور گمراہیاں نظر آئے گی، انحرافات نظر آئیں گے۔ کچھ اچھائیاں ہیں تو عقائد، اعمال اور اصول و ضوابط، شرائع اور احکام کے کچھ انحرافات بھی نظر آئیں گے۔ ان کے مقابلے میں اگر آپ دین اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کو عقائد سے لے کر معاملات، اخلاقیات، تمام امور میں دین اسلام کی تعلیمات معتدل، انصاف والی اور اعتدال پر مبنی نظر آئے گی۔ اس میں افراط و تفرید، انحرافات، نہ بدعت و خرافات والا پہلو نظر آئے گا اور نہ فسق و فجور نظر آئے گا۔ دونوں کے درمیان اعتدال نظر آئے گا جو انسان کی فطرت کی پوری رعایت اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے دین اسلام کا یہ معاملہ، یہ خوبی دیگر ادیان کے مقابلے میں ہے، اسی طرح مسلمانوں میں جو مختلف فرقے بن گئے، ان فرقوں کے بیچ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کہلانے والا جو طبقہ اور گروہ ہے، اہل حق کا گروہ، اس کا معاملہ آپ کو یہی نظر آئے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی وسطیت بیان کر رہے ہیں کہ
اسلامی فرقوں میں اہل سنت والجماعت کی وسطیت، ان کا معتدل ہونا، عدل و انصاف والا ہونا، ان کا سب سے بہترین ہونا. الموسوعہ جو عقائد کی انسائکلوپیڈیا کے طور پر شائع ہوئی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اہل سنت کی وسطیت کا مطلب کیا. یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اہل سنت کی امت فرق اسلامیہ کے درمیان وسطیت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت کی وہ حالت جس کا انہوں نے اللہ کی شریعت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر التزام کیا ہے، وہ پابندی کی ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کر جو التزام اور پابندی کی ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں کی ہے. اور انہوں نے جو بھی عقائد اختیار کیے، قرآن و حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جو بھی عقائد و اصول اختیار کیے ہیں، وہ افراط و تفریط سے پاک اعتدال کے حامل ہیں. اس اعتبار سے جتنے گروہ پائے جاتے ہیں امت مسلمہ میں، ان تمام گروہوں اور فرقوں کے درمیان اہل سنت سب سے بہترین اور سب سے زیادہ انصاف پر مبنی ہے. چنانچہ ایک طرف انہوں نے اہل بدعت اور اہل اہوا، وہ گمراہی جو شبہات کے گمراہیوں میں مبتلا ہیں اور جو شہوات کے گمراہیوں میں مبتلا ہیں، ان تمام گمراہیوں کو آپ اگر دیکھیں تو ان کے درمیان افراط و تفریط سے بچ کر انصاف اور حق کے معاملے پر، راستے پر گامزن نظر آئیں گے اہل سنت والجماعت. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں اگر یہ کہوں کہ دنیا میں جو مسلمانوں کے درمیان مختلف فرقے ہیں، اور بعض لوگ اس بات میں پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اہل حق کی تلاش، جستجو، پہچان کیسے کی جائے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے نبی، یہ بار بار دہرائی جاتی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، بہت سارے فرقے ہوں گے، تو یہ بھی بتا دیا کہ ان فرقوں یا تفرق، اختلاف، تہذب اور ان کے غلط راستے سے بچ کر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی سبیل کیا ہے، طریقہ کیا ہے. ہاں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا جو طریقہ وسط ہے، اعتدال اور اختیار والا، بغیر افراط و تفریط سے پاک جو راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ راستہ ہے جو اللہ تک اور جنت تک پہنچانے والا ہے. ہاں، تو یہ آپ اور ہم یا امت کے لوگوں کے لیے اہل حق کی پہچان کا ایک اور نشان اور طریقہ ہے کہ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو مختلف شریعت اور دین کے ابواب میں عقائد کے مختلف شعبے ہوں یا اعمال و احکام اور شرائع کے مختلف معاملات ہوں، ان تمام میں آپ یہ غور کریں کہ امت محمدیہ کے مختلف فرقوں کی تعلیمات، اصول کیا ہیں، اور ان کے درمیان قرآن و حدیث کی تعلیمات، نصوص کتاب و سنت کیا کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا موقف دیکھیے اور پھر اہل بدعت کے موقف کا موازنہ کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اہل بدعت کے یہاں ایسا معاملہ اختیار کیا گیا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ایک سائیڈ کی کسی نے دلیلوں کو لے لیا، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا، اس سائیڈ کی کسی نے لے لیا، اس پہلو کو چھوڑ دیا. اب نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن اور حدیث میں ایک پہلو کو لیا، سامنے والے پہلو کو نظر انداز کر دیا، تو کیا ہوا کہ ایک حیثیت سے ان کے پاس کچھ حق ہے لیکن ایک حیثیت سے ان کے پاس باطل ہے. پھر اس پہلو کو اختیار کرنے والوں کے پاس اس پہلو کا حق ہے، اس پہلو کو چھوڑ دینے کی، مہمل قرار دے دینے کی وجہ سے اس معاملے میں وہ باطل پہ ہے. ہاں، کچھ حق دونوں کے پاس ہے اور کچھ باطل دونوں کے پاس ہے. اس لیے اہل سنت کے اس وسطیت کی تعبیر کرتے ہوئے مختلف علماء سلف و خلف نے کہا کہ اہل سنت کا جو مذہب اور طریقہ ہے وہ دو باطل مذہبوں کے بیچ میں ہے، دو گمراہیوں کے بیچ ایک ہدایت ہے. بہت زبردست بات ہے. اہل سنت والجماعت کا طریقہ، ہاں، دو باطل، دو گمراہیوں کے بیچ ایک حق اور ایک ہدایت ہے. جتنے بھی فرقے آپ دنیا میں مسلمانوں کے دیکھیں گے اور ان کے موقف اور منہج کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جس مسئلے میں انہوں نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے، اس مسئلے میں وہ قرآن و حدیث کی تمام نصوص کو اختیار نہیں کرتے.
جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ایک پہلو کو لیا اور بہت ساری حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا، یا تو ان کی تعویل کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ ہاں، جب قرآن و حدیث کو رد کر دیا ایک پہلو سے تو وہی ان کی گمراہی کا سبب بن گیا۔ یہ بات میں نے تمہیداً عرض کی۔ اہل سنت والجماعت اس پہلو کو بھی لیتے ہیں، اس پہلو کو بھی، اور دونوں کو اکٹھا کر کے جو موقف اور استنباط ہوتا ہے قرآن و حدیث کی دونوں پہلو کی نصوص سے، دونوں پہلوؤں کے نصوص سے جو باتیں ثابت ہوتی ہے وہ عدل پر مشتمل ہوتی ہیں، افراط و تفرید سے پاک ہوتی ہیں، اعتدال پر مشتمل ہوتی ہیں، اہل سنت والجماعت اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی اور پہچان ہے اہل حق کی۔ ہر باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بدعتی فرقے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح گمراہی یا افراط و تفرید کا شکار ہوئے، اور اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کو مضبوط پکڑنے کی وجہ سے محفوظ رہے۔ ترکت فیکم امرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی وہ اہل سنت نے یاد رکھی کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آئیے اس تمہید کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس باب کو جب خاتمہ ہوگا تو اس وسطیت کو اختیار کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور آج کل کچھ لوگ وسطیت کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ ہاں، اسلام اور کفر کے درمیان وسطیت، یہ وسطیت نہیں ہے۔ یا جو منافقین تھے، کوئی کہے کہ منافقین بھی تو کفر اور اسلام کے بیچ کے تھے تو یہ وسطیت بھی اچھی ہے؟ جی نہیں، وہ حق اور باطل کے درمیان وسطیت جو ناجائز ہے، اور کفر اور اسلام کا اشتراک نہیں ہو سکتا۔ اگر حق اور باطل کے درمیان کوئی وسطیت کا راستہ، بینیت اور درمیانی راستہ ڈھونڈتا ہے تو وہ منافق ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس کو قابل قدر یا قابل تعریف وسطیت کہا جا رہا ہے، وہ دو قسم کے افراط و تفریط میں، جہاں ایک دونوں طرف حق موجود ہے، ان کو حق کو لے کر دونوں طرف کے باطل سے بچنے کو وسطیت کہا جا رہا ہے۔ تو یہ شرعی وسطیت ہے۔ اگر کفر اور اسلام والی وسطیت، یا آج کل جو لبرل طبقہ ہے موجودہ زمانے میں، امریکہ، یورپ اور جدید تہذیب کا مارا، ٹیکنالوجی اور ترقی سے مرعوب، وہ سوچتا ہے کہ قرآن و حدیث اور جدید تحقیقات یا جدید نظریات کو ملا کر چلے، تو یہ وسطیت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ انشاءاللہ اس کا کچھ تذکرہ اگر موقع رہا تو اگلے درس میں اخیر میں آئے گا۔ ہم فی الحال شیخ نورستانی کی عبارت کو آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے عنوان قائم کیا وسطیت و اہل السنہ بین الفرق، اور بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو کہ اسلام کا صحیح عقیدہ ہے، اسلام کا جو صحیح عقیدہ ہے، امت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحیح اسلامی عقیدہ، یہ دین اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے منحرف فرقوں کے عقائد کے بیچ میں ہے۔ جملہ پھر سے دہرا رہا ہوں، اب تھوڑا سا تبدیل کر کے، کہ دین اسلام کی طرف جتنے فرقے منسوب ہیں، جو گروہ ہیں، صوفیہ، رافضیہ، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، اشاعرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی فرقے اسلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں، منحرف فرقے، ان کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیچ کا ہے، وسطیت کا ہے۔ فَهِيَ فِي كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْعَقِيدَةِ وَسَطٌ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ آرَاؤُهُمَا متضادہ۔ کہہ رہے ہیں چنانچہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ عقیدے کے تمام ابواب میں، عقیدے کے جتنے بھی باب ہیں، ان میں دو فریقوں کی رائے جو متضاد ہیں، دو گروہوں کی، گمراہ فرقوں کی، دو افراط و تفریط والے متضاد عقیدے کے حامل گروہوں کے بیچ میں ہے۔ ہر باب میں اہل سنت کا عقیدہ، ان میں سے یہ جو دو متضاد فرقے والے گروہ ہیں، ان میں سے ایک نے اس باب میں حد سے تجاوز کیا، غلو کیا، اور دوسرے نے کوتاہی کی یعنی تفرید کی۔ ایک نے افراط کیا، دوسرے نے تفرید کی۔ چنانچہ اہل سنت کا یہ جو عقیدہ ہے وہ دو باطل کے بیچ میں ایک عقیدہ ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے اہل سنت والجماعت وسط ہیں، اعتدال والے ہیں، درمیانی راستے والے ہیں، اہل حق اور اہل انصاف ہیں۔ یعنی وسط کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے دو لفظ استعمال کیا، عدول خیار، یعنی یہ عدل والے ہیں اور سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ اور افضل دین والے ہیں۔ یعنی دنیا میں مسلمانوں کے جتنے گروہ پائے جاتے ہیں، وہ اپنے امور میں جہاں جہاں ایک مسئلے میں
تو افراط و تفریط والے منحرف گروہ ہیں، ان کے بیچ میں جو اعتدال کا راستہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ عقائد کے اصول جو ہم نے پیچھے بیان کیے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، جہاں جہاں ہم نے عقائد کے اصول سے متعلق گفتگو کی ہے وہاں اس وسطیت کا تذکرہ گزر چکا ہے، لیکن یہاں میں اس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر اس کا کچھ بعض خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور 5 عقیدے کے 5 اصولوں کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ اہل سنت والجماعت کی وسطیت کو دوسرے فرقوں کے درمیان ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہ بطور مثال اور وضاحت کے انہوں نے 5 چیزوں کو لیا وہی، اور یہ پہلا باب لے رہے ہیں، الاصل الاول، پہلی اصل، باب العبادات، عبادات کا باب۔ عبادات کے باب میں اہل سنت والجماعت کی وسطیت، اعتدال، انصاف پر مبنی ہونا۔ کہہ رہے ہیں کہ عبادات کے باب میں اہل سنت والجماعت نے باطنیہ فرقوں اور بدعتی فرقوں کے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ ان کی عبارت آگے کی لمبی ہے، میں نے شارٹ کر کے پہلے ایک سیدھا جملہ بولا کہ باطنیہ، یہ باطنیہ کون ہے؟ باطنیہ اگر ان کی حقیقت پر غور کیا جائے تو اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر معنی بھی ہے، باطن معنی بھی ہے، اور یہ اپنے عقائد میں سریت، باطنیت رکھتے ہیں۔ ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں تو باطنیہ کا وجود دراصل اسلام کے خلاف مسلمانوں کے بیچ گھس کر اسلام کے خلاف سازش کرنے کا منصوبہ رکھنے والا طبقہ ہے۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ مجوسی، یہودی، مزدکی، ایران کے مذاہب والے، یہود کے مختلف فرقے، عیسائیوں کے فرقے، اور پھر بعض مسلمان کہلانے والے بظاہر، خاص طور سے اس میں روافظ، ان لوگوں نے مل جل کر غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کو اسلام اور قرآن سے دور کرنے کی کیا سبیل ہو۔ ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے اندر داخل ہو کر ان کے دین کو الٹ پلٹ کیا جائے، بگاڑا جائے، اور ان کو دین کے نام پر دین سے دور کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تدبیر اختیار کی کہ ایسا مذہب اختیار کیا جائے جو قرآن کو اس کے اصل معنی سے ہٹا کر دوسرے معانی اور مطالب پر مشتمل کرے، بیان کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام مسلمان کو اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں قرآن کی تفسیر جو آپ پڑھتے ہیں یہ اس کا معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی کچھ اور ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو کوئی عام مسلمان کسی ایرے غیرے کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اب وہ قبول کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ قرآن کا جیسے ظاہری معنی، ظاہری الفاظ ہیں اس کو اور معنی ہے، ویسے باطنی معنی بھی ہے، اور یہ باطنی معنی ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس باطنی معنی کو بیان وہی کر سکتا ہے جو امام کے درجے پر ہو، اور اہل بیت کے ائمہ میں سے کوئی اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہم قرآن کی تفسیر باطنی معنی کے نام پر، اس کے باطنی مفہوم کو ظاہر کرنے کے نام پر جو ہے بیان کریں گے، اور اہل بیت کے کسی امام کی طرف اس کو منسوب کر دیں گے، عام مسلمان اسے قبول کر لے گا۔ یہ ایک پہلو باطنیہ کی اور بھی تشریح لوگوں نے کی ہے کہ یہ باطنی عقیدہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا ظاہر اسلام لیکن باطن ان کا رفض، تشیع اور دین کی دشمنی ہے۔ لیکن انہوں نے اسلامی فرقے کی شکل صورت اختیار کی، ان کی شکل میں کرامتہ آئے، دروز آئے، اور ایسے بہت سے فرقے آج کل جو قادیانی اور بہائی ہیں بات کے، ان کو بھی علماء باطنی فرقوں میں ہی شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ مقاصد، مناہج ان کے بھی وہی ہیں جو باطنیہ کے تھے۔ اور یہ جو داعش یا ایسے کچھ لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں مسلمان کو بدنام کرنے والے، ان میں ان باطنی فرقوں کے افراد اور ان کے گروہوں کا بہت عمل دخل اور تعاون ہوتا ہے، اور سر فہرست ان کی سرپرستی دنیا کے روافظ کرتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے فتنے فساد مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، اگر آپ کھودیں گے، کردیں گے، تو مسلمانوں کے 2 گروہ آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے، ایک روافظ، ایک تصوف والے، تصوف کو ماننے والے۔ یہ جتنے خارجیت کو اختیار کرنے والے ہیں اور بدعت و خرافات کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کا تانا بانا کہیں نہ کہیں اہل تصوف سے اور اہل تشیع سے، روافظ سے آپ کو ضرور ملے گا۔ خیر، تھوڑی سی بات طویل ہو گئی۔ یہ باطنیہ جو ہیں، یہ ان کے یہاں اسلام سے متعلق جب باطنی فکر انہوں نے اختیار کی تو بہت ساری عبادتوں کو انہوں نے غیر ضروری قرار دے دیا۔
اس کے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں آج کل منکرین حدیث جیسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو اس میں شدت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ ان سے آپ گفتگو کریں گے تو وہ مختلف تعویل کہ الصلاۃ کا کئی معنی ہوتا ہے، اس میں سے کوئی بولتا ہے کہ صلاۃ کا معنی معاملات ہوتے ہیں، کوئی کچھ اور تعبیر کرتا ہے، کوئی دعا کا معنی کرتا ہے، کوئی کچھ اور کرتا ہے۔ اور جب آپ سوالات اعتراضات کریں گے تو وہ جواب نہیں دے پائے گا لیکن مانے گا نہیں۔ ایک صاحب نے ایک صاحب سے کہا کہ نماز اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے معاملات سدھارو، درست کرو۔ تو انہوں نے پلٹ کر سوال کیا کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہاں کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ جو ہے فرض ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ خاص وقت میں معاملات سیدھا کرنا ہے اقیم الصلاۃ؟ قرآن کہہ رہے ہیں نا وقت مقررہ پر، تو خاص وقت میں جو ہے نماز معاملات سدھارنا ہے، دیگر اوقات میں معاملات کہا نہیں وہ اس کا کچھ الگ معنی ہے۔ پھر آئیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو ان کے یہاں تضادات ملیں گے، ایک بات پر قرار نہیں ملے گا۔ منکرین حدیث کے جتنے بھی گروہ پیدا ہوئے، ہاں تقسیم ہند کے بعد جب انکار حدیث کا زور تھا خاص طور سے پاکستان میں، تو وہاں کے مسلمان علماء نے منکرین حدیث بشمول مسٹر پرویز اور دوسرے جو ان کے حواری مواری تھے سب سے یہ چیلنج کیا کہ آپ صرف قرآن پر اکتفا کی جب بات کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ہاں آپ ایسا کیجئے کہ جو الصلاۃ کا لفظ قرآن میں آیا ہے نماز قائم کرنے کے متعلق بہت سارے احکامات یا باتیں بیان کی گئی ہیں، آپ صرف قرآن کی روشنی میں ایک رکعت نماز بیان کر کے بتا دیجیے۔ منکرین حدیث میں آپس میں لکھا بھی ایک دوسرے کو کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور ہم جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جواب دینا چاہیے، لیکن ایک رکعت کی نماز پر منکرین حدیث کے تمام گروہ اپنی دانشوری کے دعوے کے باوجود آج تک متفق نہیں ہو سکے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث رسول سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو اگر مضبوطی سے اعتدال کے ساتھ اصولوں کی بنیاد پر صحیح ڈھنگ سے پکڑا جائے تو یہی اتفاق، اتحاد اور اختلاف کے خاتمے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اور وہ کہتے ہیں حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے۔ عقیدے کے باب میں آپ پڑھیں گے شیخ ابو مظفر سمعانی، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے الگ الگ مقامات پر الگ الگ سیاق و سباق میں بیان کیا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ پائے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اہل الحدیث جو قرآن اور حدیث پر تمسک کرنے کے قائل ہیں، ان کے درمیان دیگر اہل بدعت گروہوں کے درمیان سب سے کم اختلاف ملے گا۔ اچھی طرح دھیان رکھیے، یہ آج کل ہمارے ہاں جو اختلاف ہوتا ہے نا، یہ جو اہل حدیث لڑتے ہیں آپس میں، یہ اقتدار کا جھگڑا، انا کے اختلافات اور آپس کے جمعیت اور دوسرے جھگڑے، منہج کا اور اصول کا اختلاف یہ نہیں ہے، دینی اختلاف نہیں ہے۔ دین اور منہج کے اعتبار سے دنیا کے روئے زمین پر اگر کسی گروہ میں سب سے کم اختلاف ہے مسلمان، اور مسلمانوں میں سب سے کم اختلاف ہے تو اہل الحدیث میں۔ یہ ہوائی بات نہیں ہے، اصولی اعتبار سے بات کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ آج سب سے زیادہ لڑ رہے ہیں یہی لوگ، اس لیے یہ جو بات میں بول رہا ہوں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہاں کہ اصولی بنیاد پر سب سے کم اختلاف ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے بیان کیا کہ جو باطنیہ ہیں، ہاں ان لوگوں نے بہت ساری عبادات کو بالکلیہ چھوڑ دیا۔ اب میں نے کچھ مثالیں دی جیسے منکرین حدیث یا بعض باطنیہ کی، انہوں نے عبادات کو رد کر دیا کہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو باطنیہ نے عبادات کو بالکلیہ ترک کر دیا، اور کچھ اہل بدعت کے فرقے ہیں، ہاں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ان طریقوں سے بھی کرتے ہیں جو قرآن و حدیث نے مشروع کیا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، ہاں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادات ایسے اذکار، توسلات اور نئے نئے تہواروں اور بدعتی محفلوں کو منعقد کر کے انجام دیتے ہیں۔ قبروں پر عمارتیں بناتے ہیں، وہاں قبروں پر نماز پڑھتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، طواف، چوما چاٹی اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ہاں اور وہاں ذبح اور قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اہل بدعت جو اختیار کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو باطنیہ اہل دنیا جو ہیں، ہاں وہ کچھ ایسے ہیں جو ثابت شدہ عبادات کا انکار کرتے ہیں یا اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اس کی ضرورت نہیں قرار دیتے، اور اہل بدعت ایسی ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو قرآن و حدیث نے بتایا ہی نہیں ہے، وہ بدعات ہے، خرافات ہیں، جیسا کہ مثالیں دی، قبر پرستی، وہاں جا کے نظر و نیاز کرنا، ہاں اور نہ جانے یہ ابھی ہمارے یہاں تیجا، فاتحہ، میت کے بعد کیا 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 جاتا ہے، ہمارے یہاں چہلم 40واں 4 مہینے کے بعد پھر نظر و نیاز جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے
یہ جو اجتماعی ذکر کرتے ہیں، ابھی ہمارے یہاں فضائل کو بتانے والے لوگ الگ الگ عبادت بتاتے ہیں کہ فلاں ذکر جو ہے آپ نے 1,00,000 مرتبہ نصاب بنا رکھا ہے، انہوں نے 1,00,000 کا نصاب، 3,00,000 کا نصاب، فلاں کا نصاب، چلہ لگانا ہے 40 دن کا، 3 دن کے لیے جماعت جائے گی، 10 دن کے لیے جائے گی۔ آپ ان عادات کو جب شمار کریں گے، پتہ لگائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کہیں 10 کا ذکر ہے تو اس سے 10 لے لیا، کہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اللہ کے پاس گئے، 40 دن کا موقع ہوا تو اس سے چلہ نکال لیا۔ کچھ صوفیوں نے چلہ کشی کی جھوٹی حدیثیں بنا رکھی ہیں، تو 40 دن یہ کر لو، عمل کر لو تو ایسا ہو جائے گا، فلاں ذکر کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ پھر نئے نئے ذکر ایجاد کیے، اللہ 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 اللہ، فلاں تکلیف ہے تو یہ کہو یا قویو یا قویو یا قویو، یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو۔ یہ کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ آپ کو آج ہمارے شہر کی بہت ساری مساجد میں ملے گا، دیواروں پر تسبیح تراویح لگی ہے۔ ابھی رمضان المبارک آئے گا، افطار کی دعا جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بنا لیا، سحری کی دعا جس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے وہ بنا لیا، اور نہ جانے ایسی کئی کہاں کون سی۔ ابھی ہمارے ہاں وضو کرنے کی، ہمارے قبرستان میں جائیے تو وضو کرنے کے ایک ایک عضو کو دھونے کی الگ الگ دعا لکھی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کا ذکر ہے، اور وضو کے بعد کی دعا موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ پوری دعا، اور پھر آخر میں بعض روایتوں میں اللہم اجعلنی من التوابین بھی ثابت ہے۔ یہ دعائیں جو ثابت ہیں، اہل سنت والجماعت اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت ثابت ہے، جتنی ثابت ہے اتنی ہی کی جائے، نہ اس کا انکار کیا جائے نہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ اہل باطنیہ بہت ساری ثابت شدہ عبادات کا انکار کرتے ہیں، اور اہل بدعت یہ بہت ساری غیر ثابت شدہ عبادات کو ایجاد کرتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فرقے آپ کو نظر آئیں گے۔ عبادات کے معاملے میں کچھ لوگ ثابت شدہ عبادات پر بھی عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ثابت شدہ پر اضافہ کر کے بدعات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اور بدعات پر عمل کرنے والوں کا آپ دیکھیں گے کہ سنت کی عبادات پر جو ہے زیادہ زور نہیں ہوتا، بدعت والے پر بہت زور ہوتا ہے۔ یہی معاملہ آپ کو دعاؤں میں نظر آئے گا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اکتفا کرنا ہمارے ہاں گویا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس پہ کام نہیں چلے گا۔ اللہ اور رسول کو کمتر سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بیمار کی شفا کے لیے کوئی دعا بتائی ہے تو وہ دعا کافی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے، ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے مولوی صاحب کا تجربہ ہے، وہ پھونک جھاڑ کرتے ہیں نئی دعائیں۔ کبھی موقع رہا تو ہم اس پر بھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سلف میں متعدد، امام قرطبی، علامہ ابن تیمیہ، امام ابو مظفر اور ایسے بہت سارے لوگوں کے اقوال ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے جو انبیاء کرام ہیں، اللہ کے پیغمبر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام عبادات میں سب سے اونچے ہیں، ہر اعتبار سے دوسرے انسانوں سے اعلیٰ ہیں، اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، عبادات میں سب سے بہترین عبادت کرنے والے ہیں، تو دعاؤں کے معاملے میں بھی ان کی دعائیں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے جامع ہیں۔ اور اللہ نے اپنے انبیاء کو دعائیں سکھائی، انبیاء نے اپنی امت کو دعائیں سکھائی۔ اب اللہ اور رسول اللہ انبیاء کرام نے جو دعائیں سکھائی ہیں، کیا ان دعاؤں میں کوئی کمی ہے؟ کیا ان کی دعاؤں میں کوئی ایسا پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہے جو بات کا کوئی عالم، کوئی تجربہ کار، کوئی مولوی، کوئی پیر صاحب وہ پہلو بیان کریں گے جو انبیاء سے اور اللہ سے چھوٹ گیا ہے؟ علامہ قرطبی وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ دعا کرنے میں انہی دعاؤں کا التزام کرے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآنی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں، اور زیادہ سے زیادہ صحابہ کی، کیونکہ ان دعاؤں میں جو برکت ہے، ان دعاؤں میں جو جامعیت ہے، ان دعاؤں میں ہماری فطرت اور ہماری ضروریات کا جو لحاظ ہے وہ کوئی دنیا کا دوسرا انسان وہ رعایت نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی اور قرآن کی دعائیں اگر ہم پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں کسی آصف زدہ پر جادو کا علاج کرنے کے لیے یا کوئی اور برکت کے حصول کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اگر ہم قرآن و حدیث کی دعاؤں کو اختیار کرتے ہیں تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی اتباع کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی برکت ملے گی۔ کسی بزرگ کی تجربے والی دعا یا تجربے والے عمل کو دہرائیں گے تو اس میں یہ بات نہیں رہے گی، سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن و حدیث پہ عمل کریں گے، اور جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، دیکھیے قرآن و حدیث کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول نے بتایا، تعداد بھی وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کا التزام نہیں کیا تو بھی سنت کی مخالفت ہوتی ہے، اس میں خطرہ ہے فتنے کا۔
تو اب ایک آدمی اگر سنت کا التزام کرتا ہے جو نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو پکڑ کر رکھتا ہے، تو ایک بات کی گارنٹی ہے وہ بدعت سے محفوظ ہے۔ اور اگر آپ بزرگوں اور فلاں کے تجربوں اور اس کی بات کی طرف جاتے ہو تو یہ خطرہ ہے کہ اس میں بدعت نہ آ جائے۔ اگر یہ خطرہ نہیں بھی ہے تو ایک بات تو یہ آئے گی کہ آپ جو دعا اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے رسول کی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی دعا کے مقابلے میں جب آپ نے اسے اختیار کیا تو آپ سنت کی برکت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اتنی سیدھی صاف بات ہے۔ اہل سنت والجماعت عبادات کے معاملے میں، یہ میں نے ایک مثال دی، انہوں نے صرف موٹی موٹی بات کہی کہ ایک طرف اہل باطنیہ ہیں جنہوں نے بہت ساری عبادات کا انکار کر دیا، بالکل لیا چھوڑ دیا، دوسری طرف اہل بدعت ہیں جنہوں نے نئے نئے ذکر اختیار کر لیے، جیسے ابھی میں نے کچھ مثالیں دی۔ آج کل ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ ابھی میں نے مثال دی، جیسے ایک نام کا ذکر لوگ کرتے ہیں نا، اللہ کے ناموں کا، اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ہمارے ہاں بڑی زیادتی ہے۔ اس کے معنی، مفہوم اور ایمانیات سے متعلق جو اس کے فوائد ہیں اس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، نظر انداز کر دیا، اور اس سے برکت کے حصول کے لیے مختلف عمل گڑھ لیے کہ فلاں نام کی انگوٹھی بنا لی جائے، فلاں نام کو جو ہے دیوار پر لکھ کر لٹکا دیا جائے، فلاں نام کا ورد کیا جائے، اس کا اتنی مرتبہ، اتنی لاکھ، اتنی 100 مرتبہ اگر ذکر کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ ہاں، اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ کے نام یا علی یا علی یا علی، یہ اللہ کا نام علی بھی ہے، حضرت علی کا نام بھی ہے، کچھ لوگ ان کو مراد لیتے ہیں تو یہ تو اور غلط ہے، شرک ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کے ایک ہی نام کو پکارنا قرآن و حدیث کے ذکر میں سلف سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ذکر میں جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں گے کہ جملہ کاملہ، جملہ مفیدہ جس کو بولا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا الحمدللہ، یہ ایک پورا جملہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں یا اللہ پاک ہے، یہ معنی ہم پورا جملہ ہے نا۔ اب آپ نے کہا رحمان رحمان رحمان، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا قوی یا قوی یا قوی، تو اس میں کوئی ذکر ہوا؟ یہ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ جملہ کاملہ نہیں ہے، جملہ مفیدہ، اس میں کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ اللہ کا نام ضرور لے رہے ہیں لیکن آپ کچھ بھی مانگ نہیں رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی ذکر قرآن و حدیث سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارے ہاں آج علماء کرام کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑے بزرگ عالم، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، انہوں نے مجھے ایک ذکر اس طرح کا بتایا تو میں نے ان کو جب یہ جواب میں کہا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ایسا لکھا ہے کہ ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ صرف میں نے ایک نام لیا، اور بھی دوسرے علماء نے لکھا ہے، تو انہوں نے بہت تعجب سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے، اس لیے کہ مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے بتایا تھا یہ ورد، اے فلاں اے فلاں۔ ہاں، تو علماء کرام اور دوسرے لوگ اس بات کا التزام نہیں کرتے۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت نصوص پر تمسک کی بنیاد پر، شریعت اور سنت مصطفیٰ کا التزام کرنے کی بنیاد پر انحرافات سے محفوظ ہیں۔ اس میں پہلی مثال عبادات کی دے رہے ہیں کہ نہ تو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کسی عبادات کو رد کرتے ہیں، ترک کرتے ہیں اہل سنت اور اہل حق، اور نہ ہی کوئی نئی عبادت اور نئی بدعت والا کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم، اگر آپ گمراہ فرقوں کو، جتنے فرقے مسلمانوں کے ہیں، اب ان کو دیکھیں عبادات میں، جو لوگ بولتے ہیں نا کہ اہل حق کو کیسے پہچانیں، تو ایک آپ یہ اصول بنائیے کہ قرآن و حدیث کی عبادت ہے۔ ہاں، آپ عبادت لیجئے، ہاں، ایک مہینہ اسی پہ محنت کیجئے، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی عبادت یہ ہے، قرآن و حدیث کی دعا یہ ہے، قرآن حدیث کا ذکر یہ ہے، طریقہ عبادت یہ ہے۔ اب ہمارے گرد جو فرقے پائے جاتے ہیں، صوفی ہیں، رافضی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، کون کیسی کیسی عبادت کرتا ہے، تب اس کی تبلیغ کرتا ہے، آپ اس کو دیکھیے، اس سے پوچھئے کہ آپ نے جو یہ عبادت اور طریقہ یا جو ذکر بتایا ہے، یہ جو نصاب بتا رہے ہیں، یہ جو عمل بتا رہے ہیں، مراقبہ بتا رہے ہیں، حقی لگانا بتا رہے ہیں، یہ اللہ اور رسول سے کہاں ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی ایمانداری سے ایک پیمانے کو سامنے رکھے تو کئی اس کے سامنے حقیقت کھل جائے گی کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے، فلاں فلاں گروہ کا یہ جو اصول ہے، یہ اہل سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، قرآن و حدیث کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایماندار ہے، آخرت کے اجر و ثواب کے حصول کا شوق رکھتا ہے اور عذاب سے بچنے کا ذوق رکھتا ہے، تو اسے یہ کرنا ہی چاہیے۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہوائی بات، عصبیت کی بات کہ میں اپنے گروہ کو طاقتور بناؤں اور فلاں کی مخالفت کروں، یہ نہیں ہے۔ ہمارے آپ کی نجات کا انحصار اس بات پر ہے، ان اصولوں پر،
کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ دین وسط ہے، دین برحق ہے، فطرت کے مطابق ہے، افضل اور اعتدال اور عدل والا ہے، افراط و تفرید سے پاک ہے۔ اگر آپ اس کو ناقدری کرتے ہوئے افراط و تفرید کو اختیار کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اہل حق کا یہ طریقہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل باطنیہ نے کچھ ثابت شدہ عبادات کو رد کر دیا اور اہل بدعت غیر ثابت شدہ عبادات کو اختیار کر لیتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ رہے اہل سنت والجماعت فَيَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے۔ فَلَمْ يَتْرُكُوا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِبَادَاتِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کو ان پر فرض کیا ہے اہل سنت نے ان کو ترک نہیں کیا، ان کو چھوڑا نہیں، رد نہیں کیا۔ وَلَمْ يَبْتَدِعُوا عِبَادَاتٍ مِّن تِلْقَاءِ أَنفُسِهِمْ، اور نہ ہی دوسری طرف اپنی جانب سے کچھ عبادتوں کو ایجاد کیا۔ اللہ اور رسول نے جن عبادتوں کا حکم دیا ان کو ترک نہیں کیا اور اپنی طرف سے کچھ نئی عبادات کو ایجاد نہیں کیا یا ثابت شدہ عبادات میں اضافہ نہیں کیا۔ آپ جتنے فرقے دیکھ لیجئے ہمارے یہاں، ان کے یہاں یہ بات نہیں ملے گی اہل الحدیث کو چھوڑ کر۔ اور جب اہل الحدیث اس کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی بات ہے۔ یہ اختلافی بات نہیں ہے، یہ اصولی بات ہے، حق کو بچانے والی بات ہے۔ صراط مستقیم کی حفاظت اور صراط مستقیم پر قائم رہنا اسی وقت ممکن ہے جب ان غلط امور کو نشاندہی کر کے واضح کیا جائے، عوام کو بتایا جائے کہ یہ بدعات کا اختیار کرنا بھی گمراہی ہے اور اللہ اور رسول سے ثابت شدہ چیزوں کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔ یہ ایک افراط ہے تو ایک تفریط ہے، حق دونوں کے بیچ میں ہے۔ نہ ثابت شدہ عبادات کا انکار کیا جائے اور نہ ہی غیر ثابت شدہ عبادات اور اذکار، دعاؤں، توسلات کو اختیار کیا جائے۔ ہاں، یہ جو اہل سنت نے جو طریقہ اختیار کیا، عملاً بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر میں یعنی دین اسلام میں کوئی چیز ایجاد کی ما لیس منہ، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب قرآن حدیث نے جو چیز نہیں بتائی اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اب اس میں چاہے قرآن پڑھا جائے، چاہے رات بھر جو ہے قبرستان میں جا کے عبادت کی جائے، چاہے تیجا فاتحہ کے نام پر کوئی ذکر و اذکار ہی کو اختیار کیا جائے، ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا تعلق ہمارے حکم سے، ہم نے اس کو نہیں بتایا ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، قبول نہیں ہوگی۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے یہ۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت میں یہاں ہے من احدث، جس نے ایجاد کیا۔ تو ایک عام آدمی بولے گا ارے ہم ایجاد تھوڑی کیے، ایجاد تو دوسروں نے کیا، ہم تو عمل کر رہے ہیں۔ شب برات تو اتنے لوگ مناتے آ رہے ہیں نا، تو ایجاد تھوڑی کیا ہم نے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا منہ بھی بند کر دیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایجاد نہیں کیا، عمل کیا، ہاں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ بھی رد ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خطبے میں اس قول کی بنیاد پر آپ ہر خطبے میں کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اس لیے کہ سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیے اللہ کی کتاب قرآن کو اللہ کے رسول نے حدیث کہا، سب سے بہتر حدیث، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ اللہ کی بات سے بہتر بات لا سکتے ہو کیا؟ وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کو علماء نے دو طریقے سے پڑھا ہے، الہدی بھی پڑھا ہے، الہدا بھی پڑھا ہے۔ خیر الہدا ہدا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کی رہنمائی، آپ کی تعلیمات سب سے بہتر تعلیم ہے، سب سے بہتر ہدایت ہے۔ اب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ذکر و اذکار کوئی بزرگ پیش کر سکتے ہیں؟ آپ سے بہتر تعلیم کوئی پیر صاحب بتا سکتے ہیں؟ آپ سے اچھا راستہ کوئی امام صاحب نشاندہی کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا وہ رد کر رہا ہے کہ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور معاملات میں سب سے برا معاملہ اس کے ایجاد کردہ ہیں۔ سب سے برا معاملہ وہ ہے جس کو ایجاد کر لیا گیا ہو۔ اب بدعات دین میں ایجاد کردہ چیز ہے۔ بدعت ایجاد کردہ چیز ہے اور دین میں نئی چیز ہے، اس لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اعتبار سے بدعتیں سب سے بری چیز ہیں. ہاں، یہ اللہ اور رسول کے دین کی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے، دین کو بگاڑنے والی ہے. یہ بدعات جو ہے دین میں اختلاف پیدا کرتی ہیں. مسلمانوں میں جو فرقے بنے کیسے بنے؟ بدعتوں سے بنے. ایک صراط مستقیم سنت کا راستہ، بدعت اختیار کی راستہ بدل گیا، نیا فرقہ بن گیا. تو بدعات اختلاف اور تفرق کی بنیاد ہے. اور جب ہم بدعات کا رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی بات کر رہے ہیں. بدعات کا رد کرنا اتحادی بات ہے. اگر آپ بدعات کو ختم کر دیں سنت بچے گی، سنت بچے گی، اتحاد ہو جائے گا. تو اتحاد و اتفاق کے لیے بدعتوں کا رد کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی فرماتے تھے ہر جمعہ میں کہ دین میں ایجاد کی ہوئی چیزیں سب سے بری ہے سنت. اب کوئی نئی عبادت کر رہا ہے جو اچھا، ایک بات اور بھی کہ بدعتیں اچھی چیزوں میں ہوتی ہے، دین کے نام پہ ہوتی ہے. بدعت جو ہوتی ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی چیز جس کو لوگ دین سمجھ رہے ہیں لیکن وہ دین نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو دین سمجھیں گے وہ اچھائی ہی ہوگی نا. اب جیسے قرآن خوانی ہو رہی ہے، اجتماعی قرآن خوانی کر کے ہمارے یہاں مردے کو بخشتے ہیں، شارٹ کٹ جنت کے حصول کا. ہاں، تو اب کوئی عام آدمی، جاہل آدمی یہ سوچے گا کہ قرآن پڑھنا غلط ہے. ہاں، شب برات میں بولے ہم نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا. ہاں، تو یہ نماز، قرآن کی تلاوت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو تو یہ اچھی چیزیں ہی بدعت بن جاتی ہیں. بدعت دین کی شکل میں آتی ہیں، دین کے لبادے میں آتی ہیں، اور شیطان یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ دین ہے، جبکہ وہ اللہ اور رسول کا بتایا ہوا دین ہے ہی نہیں. اچھی طرح دماغ میں بسا لیجئے. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، ایسے بہت سے واقعات ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سید التابعین، ہاں، انہوں نے ایک مرتبہ فجر کے وقت اذان کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے. جماعت کھڑی ہونے سے پہلے سلام پھیرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، سلام پھیرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. ایک بار پھیرا تو اس کو روکا، بولا یہ کون سی نماز پڑھ رہا؟ کہا نوافل پڑھ رہا ہوں. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں صرف 2 رکعت سنت پڑھتے تھے. ہاں، تم ایسا مت کرو ورنہ یہ غلط ہوگا. تو کہا اتنے بڑے امام ہو کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ دیکھیے اس کی سوچ اور پھر سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا جواب. حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ تجھے نماز پڑھنے پر نہیں عذاب دے گا، سنت رسول کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا. تم نماز ضرور پڑھ رہے ہو لیکن رسول کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہو. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے یا اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ دردناک عذاب انہیں پکڑ لے. فتنے کی ایک تفسیر کی ہے دنیا کا عذاب اور ایک تفسیر ہے شرک، یعنی جو اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کرے گا دنیا کا عذاب گھیرے گا اس کو. مسلمان آج گھرے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے گا، مسلمان آج پڑے ہوئے ہیں شرک میں، شرک مختلف شکلوں میں گھیرے ہوئے ہیں. ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وشر الامور محدثاتها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دین کے تمام معاملات میں سب سے برا معاملہ نئے ایجاد کردہ ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے. حضرت عمر نے جس تراویح کو بدعت کہا تھا تو وہ بدعت لغوی اعتبار سے کہا تھا، دین میں نئی چیز نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے 3 دن پڑھائی تھی، تو دین میں اس کی اصل موجود ہے. جس کی اصل موجود ہے وہ بدعت نہیں ہے. اور اگر نہیں بھی ہوتی تو عمر فاروق بذات خود خلفائے راشدین میں سے ہے، ان کی سنت کو بھی اختیار کرنے کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے. وہ بدعت ہو ہی نہیں سکتی. لہذا کوئی اس کا حوالہ دے کہ آپ نے کہا تھا نعمت البدعۃ ہذہ، یا ہاں فلاں چیز بھی اچھی ہے، ڈھیما چیز بھی اچھی ہے، تو ایک چیز اصول یاد رکھیے گا. ہاں، قرآن و حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث کے درمیان اصولی طور پہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عقائد اور عبادات توقیفی ہوتے ہیں. اسلامی عقائد کی جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، ہم عقیدے کی بات پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک اصول یہ ہے، پیچھے اس کی بات یہ کئی مرتبہ گزر چکا. اور عبادات یہ چیز توقیفی ہوتی ہے. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر موقوف اور منحصر ہوتی ہیں. عقائد، عبادات وہی اور اتنے ہی مانے جائیں گے جتنا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. کوئی چیز اگر قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، ہاں کوئی چیز اگر قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے تو اس سے زیادہ نہیں مانا جائے گا جتنا قرآن و حدیث میں ہے، نہ اس سے کم.
اس سے زیادہ کرنا بھی گمراہی ہے اور اس سے کم کرنا بھی گمراہی ہے، دونوں کے دونوں گمراہی ہے۔ ہاں، عقائد غیبیات سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم اصول میں، ابھی میں کرناٹک گیا تھا، وہاں یہ بڑی تفصیل سے، کسی حد تک تفصیل سے یہ اصول بیان کیا گیا کہ اسلامی عقائد زیادہ تر غیبی ہیں، کچھ حصہ کچھ لوگوں کے لیے غیب نہیں رہتا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غیب ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے بعض معجزات جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ دیکھنے والوں کے لیے غیب نہیں رہے، لیکن باقی جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے ان کے لیے وہ غیب تھے، یا تابعین، تابعین کے دور میں جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اب آج تک اور قیامت تک اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے غیب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو جن لوگوں نے دیکھا، بعض اعتبار سے وہ ان کے لیے غیب نہیں رہ گئے، تو کچھ حصہ لوگوں نے دیکھا، لیکن 95% بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ کہہ لیجئے غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ اور غیب کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ قرآن اور حدیث، اللہ کی وحی۔ دنیا کی ساری چیزوں کو ہم تجربات سے، مشاہدات سے، غور و فکر سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن غیب کو ہماری عقل، شعور، قیاس، غور و فکر، تجربات، مشاہدات نہیں بتا سکتے۔ ہاں، اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو بالکل حتمی طور سے، قطعی طور سے سچی بات، غیب کی بتانے کا ذریعہ دنیا میں کوئی ہے تو وہ وحی الہی ہے جو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ اب جب عقائد غیب ہیں تو وہ قرآن و حدیث پر یعنی وحی الہی پر مشتمل ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جب لکھی تو سب سے پہلے کتاب الوحی بیان کیا، کتاب الوحی کا عنوان قائم کیا، اس کے بعد ہے کتاب الایمان، اس کے بعد ہے کتاب العلم۔ تو اس میں یہ انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ ہمیں ایمان ملا ہو، علم ملا ہو، یا آگے جو مختلف ابواب نماز کے، طہارت کے، زکوٰۃ کے، صدقات کے، روزے کے، حج کے، معاملات کے، بیوع کے بیان کیے جا رہے ہیں، جتنی بھی چیز شریعت کی ہم کو ملی ہے وہ سب وحی الہی سے ملی ہے، سب کی بنیاد وحی پر کھڑی ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی اسی کی بنیاد پر عقیدہ ہم کو ملا، اور عبادات میں بھی ہم توقیفی مانیں گے۔ ایک اصول ہے جو یاد کر لیجئے آپ سب دماغ میں، شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اہل علم بیان کرتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عبادات میں اصل، اصول، قاعدہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز کرنا ناجائز ہے، ہر عبادت کرنا ناجائز ہے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آئے۔ کوئی بھی عبادت ہم اس وقت کریں گے جب دلیل آئے کہ یہ کرو، اتنی کرو، ایسے کرو، اس ٹائم کرو، جو بتایا گیا، جس پابندی کے ساتھ بتایا گیا اسے اختیار کرنا ہے، نمبر ایک۔ اس کے برخلاف یعنی یہ عبادات میں اصل ہے، معاملات میں لین دین ہو، حلال حرام ہو، معاملات میں اصل چیز ہے جواز، اباحہ، الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ چیزوں میں اصل، قاعدہ، بنیادی اصول کیا ہے چیزوں میں اصل اور بنیاد یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے، ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کے نہ کرنے کی دلیل نہ آئے، حرام ہونے کی دلیل نہ آئے، حتی یرد الدلیل علی منعہ او علی تحریمہ۔ سمجھ میں آئی بات جو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی عبادت ہم کو اگر کرنا ہے تو کرنے کی دلیل چاہیے، ورنہ وہ بدعت ہو جائے گی۔ جس کا حکم نہیں ہے ہم نے وہ کیا تو وہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اور معاملات میں اللہ نے ناجائز اور حرام کی فہرست دی ہے، بتایا ہے کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ تو جن کو حرام یا اصول بتا دیا گیا، اس اصول کے مطابق اگر وہ شریعت کے اصول کے مطابق حرام ہے تو حرام ہے، ورنہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ بہت بڑی بات، انہیں ایک فقہ میں اور دیگر جگہوں پر پڑھیں گے۔ تو نتیجہ یہ کہ عقائد اور عبادات یہ دونوں توقیفی ہیں، موقوف ہیں قرآن و حدیث پر، جب تک کہ دلیل آئے گی تب مانا جائے گا، ورنہ دین میں نئی چیز جو ہوگی وہ ناقابل قبول ہوگی۔ اب معاملات میں ہمارے یہاں لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ جو لائٹ ہے، یہ جو مائک میں نے لگا رکھا ہے، یہ موبائل استعمال کرتا ہوں، یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہے، تو یہ کیا بدعت ہے کیا؟ تو کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، اور جو حسنہ ہوگی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کیسے رد کریں گے اس کو؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ دلیل صحیح ہے ان کی؟ میں نے ابھی جو بتایا اس قاعدے کے اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ عبادات میں، عقائد میں یہ توقیفی ہے، قرآن حدیث پر موقوف ہے، اور یہ جو موبائل ہے، پنکھا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، اور دوسری مشینیں اور جدید چیزیں اور ایجادات ہیں، ان کا تعلق عبادات سے، عقائد سے نہیں ہے، دنیا کے معاملات سے ہے۔ ان امور میں علم حاصل کرنا،
تحقیق کرنا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمنوں کے لیے جو بھی قوت ہے وقت کی اس کو تیار رکھو۔ اب اس قوت میں اس زمانے میں اگر تیر اندازی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تو آج میزائل آ جائے گا اسی تفسیر میں۔ ہاں تو معاملات میں ترقی کرنا، ضرورت کے مطابق آگے بڑھنا، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا حصہ ہے، لیکن عبادات اور عقیدے میں ترقی نہیں ہوگی۔ جو اللہ اور رسول نے بتایا قیامت تک وہی دین رہے گا۔ جیسا کہ امام مالک نے کہا اس امت کا آخری حصہ بھی اسی چیز سے سدھرے گا جس سے پہلا حصہ سدھرا تھا، اور پہلا حصہ کس چیز سے سدھرا تھا؟ قرآن و حدیث سے، ہاں صحابہ کرام کی منہج اور فہم کی بنیاد پر۔ یہ ہوئی پہلی اصل کہ اہل سنت والجماعت متوسط ہیں، عدل اور افراط و تفرید سے محفوظ رہ کر درمیانی راستے پر ہیں عبادات میں۔ دوسرا ہے باب و اسماء اللہ تعالی و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کا باب، لیکن گھڑی کی کا کانٹا اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آج اس کا، حالانکہ یہ بھی انہوں نے مختصر ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم کسی قدر تفصیل سے اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک پرچی آئی ہے، اس میں ایک خبر دی گئی ہے کہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ عالم دین شاہ سلمان شیخ صالح اللوحیدان، ہاں یہ بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم ہیں، سلفی عالم صالح اللوحیدان۔ یہاں انہوں نے شارٹ میں غلط لکھا ہے، یا پھر ہاں ان کا انتقال ہوا یا ان کے بھائی کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں کسی مسلمان کے انتقال پر انا للہ کہنا چاہیے، اور ایسے علماء جن کی بڑی خدمات ہیں، ہاں علمی اعتبار سے بڑے صاحب فضل اور خادم تھے، شیخ لوحیدان بڑی مشہور شخصیت ہیں، بڑی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کوششوں کو، اعمال کو قبول فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجات سے نوازے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، فتنہ قبر، عذاب قبر اور آخرت کے ہر مشکل مرحلے پر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہاں ہمیں جو ہے اس پر جو ہے ان کو دعائے خیر میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے اور مصیبت سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔